بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اور بالکل جب محکم آیات ایک دوسرے کی تفسیر بیان کر رہی ہوں اور جو مسئلہ بیان کر رہی ہوں وہ بہت ہی مضبوط بات ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس بات کو تمام انبیاء کی سنت بیان کرتا ہے، تمام انبیاء کی سنت، وہ بہت مضبوط بات ہوتی ہے۔ جس طرح ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تمام انبیاء نے جس امت کے اندر، جس دور کے اندر جو نبی آیا ہے، اس نے یہ مرکزی دعوت پیش کی ہے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اور طاغوت یعنی جو اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل ہے اس کا کفر کرو، انکار کرو، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دے رہا ہے، چاہے کوئی ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی معاشرہ ہے، اس کے رسم و رواج ہیں، تاکہ قریبی اگر رشتہ دار بھی کوئی ایسے حائل ہو رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے پھر طاغوت ہے۔ یعنی جو چیز بھی، جو آواز بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مخالف میں اٹھتی ہے، وہ طاغوت کی آواز ہے۔ تو اس کا کفر جب تک آپ نہیں کریں گے، ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو سورہ الف لام میم سجدہ کی وہ آیت ہے کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔ مالک فرماتا ہے صحیح معنوں میں تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں، ایماندار وہ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، تو اس طرح ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ درام سے سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی بات سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر بیان کی گئی کہ دیکھو تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں، اللہ کی نشانیاں آتی ہیں جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی باتیں آ جائیں، تو اس کے بعد پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کی سنت بیان ہوئی ہے، اس میں تو بلکہ نام لے کے یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل اور ان کے بیٹوں میں سے جو نبی یعنی یوسف علیہ السلام، تو کس قدر یہ بدبخت ہیں جو ان آیات کو، جو بالکل محکم اور واضح آیات ہیں، اس کا یہ انکار کر کے انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدے ثابت کرنے شروع کر دیے۔ پھر دیکھیے سورہ یوسف کے اندر بھی بالکل وہی انداز ہے، 100 نمبر آیت کے اندر، کہ جب یہ سارا معاملہ پیش آ گیا اور وہ سٹوری اپنے پیک پر پہنچی اور اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب میں، اور یعقوب علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بتائی تھی، حرف بحرف جب سچی ثابت ہو گئی کہ یہی بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، تجھے تعویل الحدیث کا علم دے گا اور تیرے اوپر اس طرح نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس وقت پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور یاد رکھیے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ دنیاوی بادشاہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے اللہ کی بندگی، اور جو نبوت کا کام ہوتا ہے، توحید کی دعوت ہوتی ہے، اور پھر اس توحید کو قائم کرنے کے لیے جب اللہ حکومت دے دے تو وہ بھی اسی کھاتے میں جاتی۔ اس انداز سے تو ہے حکومت، لیکن ویسے نہیں۔ تو وہ سب کچھ جب اس خاندان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اسی طرح یہ دیکھیے ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، جو اس سے پہلے عام طور پر ساتھی اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 108 نمبر آیت ہے، اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس بنی اسرائیل سورہ کے اندر، جو مضمون چلا آ رہا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم حق ہی نازل کرتے ہیں اور ہم نے حق ہی نازل کیا ہے۔ اور کہا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی جو اس توحید کی بات کو مان لے اس کو خوشخبریاں سنا دو، اور جو اس کا رد کرے اس کو ڈراؤ گے اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک کلام نازل ہوا ہے، اور یہ بڑا ہی زبردست کلام ہے،
زبردست قسم کا یہ بیان ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے، اور اس کے اندر ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور رہنمائی ہے بہت بڑی اس کے اندر. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور پھر بتایا گیا کہ کل آمنو بہی او لا تؤمنو، کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یعنی بات تو یہی ہے، تم مانو یا نہ مانو. لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو صحیح علم والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے علم سے نوازا ہوا ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یخرون للاذقان سجدا. وہاں بھی دیکھیے وہی اسی طرح کے الفاظ ہیں، خرون اور آگے سجدہ، اور ٹھوڑیوں کے بال یہ گر پڑتے ہیں نیچے روتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت قابل غور باتیں یاد رکھیں میرے بھائیوں، قرآن کی بعد والی آیات پچھلی آیات کو کھولتی چلی جاتی ہیں. اب دیکھیے اس چیز کو کھولا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. غور کریں اس آیت کے اوپر میرے پیارے بھائیو، یہی وہ انداز ہے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. ہمارے رب نے جب ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے یہ معاملہ ہوگا تو کیسے نہ پورا ہوتا. غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا ہے. اور یہ دیکھیے یہاں سنت بتائی گئی ہے سارے اہل علم کی، اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ علم میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ایمان میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ایمان والوں کی یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی وہ نشانی آتی ہے تو وہ جہاں روتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے ہیں وہاں یہ بات ساتھ کہتے ہیں، یعنی یہ پوری طرح وہ محسوس کرتے ہوئے یقولون، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا، یعنی ہمارا مالک اس چیز سے پاک ہے کہ کہے کچھ اور ہو کچھ، کوئی وعدہ کرے تو پورا نہ ہو، اس چیز سے پاک ہے، اس نقص سے پاک ہے. اور وہ مالک ایسا ہے، ان کان وعدہ وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا جو وعدہ ہے بات تو پوری ہونی ہی تھی. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور پھر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بعد جب گرتے ہیں اللہ کے سامنے، یعنی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کے ایمان کے اندر، ان کے خشوع اور خشیت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے. اللہ کے بندو یہ چیز ہوئی ہے، یہ غور کرو میرے پیارے بھائیو، اس کے اوپر غور کرو. جس طرح جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کرایا تو وہ بھی اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، چونکہ جب ادھر سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ انقریب آپ کو واپس آئیں گے اور آپ ان کے اوپر غلبہ پکڑیں گے، غالب ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار بخشے گا. تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ معاملہ ہوگا، لیکن 10 سال بھی نہیں گزرے ہیں کہ بالکل اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. اور نبی علیہ السلام بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ یعنی وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر رکھایا، اپنا ظاہری بات اللہ کا وعدہ اور سچا کس طرح نہ ہو، بتائیے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں بال برابر فرق نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے، یعنی وہاں نبی علیہ السلام کے ایمان اور بڑھ گیا، صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی باتیں بالکل سچی ہیں. پھر آگے جو بھی باتیں پیش نہیں آئی تھیں بعد میں پیش آئی، انہوں نے اور زیادہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا، کیونکہ اس کے بعد کہا گیا تھا ابھی کہاں، ابھی تو یہ صرف چھوٹا سا ایک گاؤں فتح ہوا ہے، ابھی تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، کیسر و کسرا بھی فتح ہونے ہیں، جو عرب اور عجم تمہارے نیچے آنا ہے. تو وہ جب آیا نیچے تو کس طرح لوگوں کا ایمان بڑا ہوگا کہ مالک کی باتیں بالکل سچی ہیں، یہ اللہ کا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، نبی سچے ہیں، تو ایمان بڑھتا ہے. تو اس طریقے سے ایمان بڑھتا ہے. اس طرح بالکل یہی انداز تھا یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا. اس ساری سٹوری نے پھر جا کے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. جب ایمان ان کا بڑھتا ہے تو سجدے میں چلے گئے اپنے مالک اور خالق کے سامنے. یہ سادہ سی بات ہے میرے پیارے بھائیوں. باقی یہ کہنا کہ وہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، یہ پورے انبیاء کی دعوت کا انکار ہے، مذاق ہے، قرآن کا مذاق ہے، توحید کا مذاق ہے. اور پھر کہنا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ مذاق کے اوپر الزام ہے، مذاق کے اوپر مذاق ہے اور اللہ پر الزام ہے. اس کی مثال میں کئی دفعہ اس طرح دیا کرتا ہوں، جس طرح اگر کوئی اپنے ماں باپ کو برا بلا کہے تو کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا جب وہ بندہ کہے کہ میں جب اپنے والدین کو گالی دیتا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. بتائیے یہ ایک اور بڑی بات اس نے کہہ دی بے غیرتی کی. تو اسی طریقے سے شرک بذات خود اللہ کو گالی ہے،
اور شرکیہ بات کہنا اور پھر کہنا اس سے اللہ خوش ہوا ہے، راضی ہو گیا ہے، استغفر اللہ، یہ تو بہتان کے اوپر بہتان ہے، اور یہ اللہ کے غضب کے اوپر غضب اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا، یہ محمد حنیف نے اور سعید احمد نے ایسا ظلم کیا ہے، زیادتی کی اپنی جان کے ساتھ۔ باقی میرے بھائیو جو ان کی بات مانو گے، یقین کرو ان کی بات مانو گے، ان کے ساتھ آپ کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ ان کو تو ہم نے بہت سمجھایا، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اللہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ہی ان کا کوئی دل کھول دے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اب یہ ضد میں آ گئے ہیں، ہٹ دھرمی پر آ گئے ہیں، انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا ان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ کیا جرم کیا، کیا قصور کیا آپ کے بچوں نے، ان پھول جیسے بچوں نے اور بیوی نے، کیا ظلم کیا آپ کے ماں باپ نے، جو ایمان کو سمجھ بھی گئے تھے، اور اب آپ نے ان کو پھر اسی سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا کر کے ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر جب لے جائیں گے، وہاں تمہارے اوپر یہ لعنتیں بھیجیں گے، اور یہ ساری باتیں یاد آئیں گی۔ اس وقت یہ آپ کو کہیں گے کہ دیکھو تمہارے بھائی اس وقت تمہیں منع کرتے تھے کہ دیکھو محمد حنیف کی بات نہ مانو۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، ایمان کے مطابق ہے، دین کے مزاج کے مطابق ہے، دین کی بنیاد کے مطابق ہے ان کا ہے، اور پھر فتویٰ بھی موجود ہے۔ یہ بات آپ غور کرو میرے پیارے بھائیو، ڈاکٹر عثمانی کا فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس اللہ کے بندے نے کس طرح کھول کے بیان، یہ ہوتا ہے عالم دین۔ اور پھر آگے بتا دیا کہ اصل میں وہ یہ ہے کہ خود پجوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، مریدوں سے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اسی طرح کی کہ یہ دیکھو، یہ مزاج ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کے سامنے جھک جانا، ان کے سامنے سجدے کرنا، بڑے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر وہ ظاہری بات ہے لوگ اس طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس اینگل سے بھی یہ بات سوچو، دیکھو اب یہ مزید بڑی زبردست دلیل آپ کے پاس آئی ہے قرآن کی، اللہ کے بندو، یہ مزید علم سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے رہنمائی مانگی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا، ہم نے اس معاملے میں اللہ سے بہت زیادہ رو رو کے بھی دعائیں مانگی، مالک اس معاملے میں ہمارا دل کھول دے، اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اب اتنی بڑی بات ہو گئی جماعت کے اندر، اور اتنے یہ بڑے بڑے جو جن سے بڑی امیدیں تھی وہ اب یہ اس طرح باتیں کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس طرح اس جال میں پھنس گئے ہیں شیطان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ نئے سے نئے دلائل آ رہے ہیں، اور ہر دلیل یہی ثابت کرتی ہے کہ سجدہ شکر تھا جو 100 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے سورہ یوسف میں، سجدہ شکر تھا، اللہ کے سامنے کیا گیا، مسجود اللہ تھا، یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا یہ عقیدے کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے۔